جب شیخ راغب نے نجیہ کو طلاق دی، ایک حکیم عورت کی حکمت سے بھری کہانی۔ جب شیخ راغب نے اپنی بیوی نجیہ کو پہلی بار طلاق دی تو سخت لہجے میں کہا، اپنے میکے چلی جاؤ، تمہیں اب میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نجیہ نے سکون سے مگر پختہ لہجے میں جواب دیا، نہ میں میکے جاؤں گی اور نہ اس گھر سے باہر قدم رکھوں گی جب تک میری جان باقی ہے۔ شیخ بولا، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم اب میرے لیے اجنبی ہو، اس گھر سے نکل جاؤ۔ نجیہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی شریعت کے مطابق میں یہیں رہوں گی، اور اس دوران میری رہائش، کھانا پینا سب کچھ تم پر فرض ہے۔ شیخ کو یہ سن کر اور غصہ آیا، یہ تو گستاخی ہے، حد درازی ہے۔ نجیہ نے احترام سے لیکن مضبوطی سے کہا، یہ میری بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اس نے نہایت اعتماد سے سورہ طلاق کی پہلی آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے یقیناً وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ یہ سن کر شیخ نے غصے میں ابا جھاڑی اور بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اللہ کی پناہ! مگر نجیہ نے نہ کوئی بدلہ لیا نہ شکایت کی، بلکہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اپنے دن کی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں۔ اس دن سے روزانہ وہ گھر کو خوشبو سے مہکاتی، اپنا بناؤ سنگھار سنوارتی، اور جب شیخ گھر آتا یا باہر نکلتا وہ اس کے سامنے آ جاتی، خاموشی سے، شرافت سے۔ 5 دن بھی نہ گزرے تھے کہ شیخ کا دل پگھل گیا اور اس نے رجوع کر لیا، مگر ایک دن ناشتہ بننے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ شیخ نے غصے سے کہا، یہ میرے حق میں کوتاہی ہے، تمہیں معلوم ہے مومن عورت ایسی نہیں ہوتی۔ نجیہ نے نرمی سے کہا، کیا آپ اپنے مومن بھائی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھیں گے؟ حسن ظن بہترین صفات میں سے ہے۔ جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان کے دل جیت لیتا ہے۔ شیخ نے تنقیدی لہجے میں کہا، یہ باتیں تمہاری کوتاہی کو جواز نہیں دے سکتی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھوکھا گھر سے نکلوں؟ نجیہ نے مسکرا کر کہا، سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر بھی عنایت کرے۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی۔ ترجمہ: وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے اتنا رزق ملا جو کافی ہو، اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر عنایت عطا فرمائی۔ شیخ نے جھنجلا کر کہا، تو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا؟ نجیہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر آپ نے اس حدیث سے کچھ نہیں سیکھا۔ شیخ غصے سے گھر سے نکل گیا، واپس آیا تو خاموشی اختیار کیے رکھی۔ رات کو بھی اس نے الگ بستر اختیار کیا، نیچے فرش پر سونا شروع کر دیا۔ یہی معمول 10 دن تک چلتا رہا۔ نجیہ دن میں اس کی خدمت کرتی، کھانا بناتی، پانی دیتی، اور رات کو خوشبو لگا کر سادگی سے اپنے بستر پر لیٹ جاتی، مگر وہ اسے چھیڑتی نہیں، کچھ کہتی نہیں۔ پھر 11ویں رات شیخ نے فرش پر لیٹے لیٹے کروٹ بدلی، پھر خاموشی سے اٹھا اور اپنے بستر پر واپس آ گیا۔ نجیہ نے نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیوں آئے ہو؟ شیخ نے کہا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں پلٹ آیا ہوں۔
نجیہ نے شوخی سے کہا، کشش ثقل کہتی ہے کہ لوگ اوپر سے نیچے گرتے ہیں، تم تو نیچے سے اوپر پلٹ آئے۔ شیخ مسکرا دیا اور بولا، کیونکہ کشش ثقل سے زیادہ طاقتور ایک اور کشش ہے، بستر پر موجود بیوی کی کشش۔ پھر خوشی سے کہا، اگر ساری عورتیں تم جیسی ہوتی نجیہ تو دنیا سے طلاق کا لفظ مٹ جاتا، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ اور اس نے ایک حدیث بیان کی، ترجمہ، جو عورت اپنے شوہر کے بد اخلاقی پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ شیخ نے محبت سے کہا، اے نجیہ، تم میرے لیے اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑی مددگار بنی۔ اللہ تمہیں بہترین جزا دے اور ہمارے درمیان کبھی جدائی نہ آئے۔ ہر وہ عورت جو اللہ سے لو لگاتی ہے، جو برداشت، محبت اور عقل سے رشتے بچاتی ہے، وہی سچی نجیہ ہے۔ دوستو، بیوی صرف ایک رشتہ نہیں، پورا گھر سنبھالنے والی ایک عقل مند ساتھی بھی ہے۔ ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ مرد کا ظرف یہ نہیں کہ وہ جیت جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ برداشت کرے اور رشتے کو ٹوٹنے نہ دے۔ طلاق آخری حل ہے، پہلا ہتھیار نہیں۔ سمجھ بوجھ، صبر اور حکمت سے بگڑتے رشتے سنور سکتے ہیں۔ عورت کا حسن صرف چہرے میں نہیں، اس کے صبر، وفا اور دعاؤں میں بھی ہوتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی دونوں انا سے اوپر اٹھ جائیں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی حکمت، دینداری، صبر اور وفا عطا فرمائے، اور ہمیں انبیاء و صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔